اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد۔ آج جو ہماری کلاس کا عنوان ہے وہ ہے کہ کیونکہ یہ جو 2 مہینے کا میرا خیال ہے ان کا جو کورس ہے وہ ہے ذاکری کورس ہے، تو اب تک جو دروس ہوئے ہیں وہ ذاکری کے حوالے سے ہوئے ہیں کہ مختلف عنوانات میں مختلف علماء کرام نے گفتگو کی ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ مجلس تیار کیسے ہوتی ہے۔ مجلس بس یہ ایک مجلس کو اگر آپ کو پڑھنا ہے تو کیسے تیار ہوگی، کیونکہ آپ جو خواتین پڑھ رہی ہیں مجلس سے انہیں بھی پتہ ہوگا، لیکن ایک ایسا موضوع ہے کہ جب بھی میں نے کہیں کلاس لی ہے ذاکری کی یا کتابت کی تو وہاں پر خواتین نے بھی بیشتر یہ سوالات کیے ہیں، اور جو نئے پڑھنے والے انہوں نے بھی کہ مولانا ہم آیت تو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کیا کریں، بات کو آگے کیسے بڑھائیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ٹائم ہوگا اس اعتبار سے میں آپ کے سامنے صرف ایک فارمیٹ بیان کروں گا، ایک فارمیٹ یعنی ایک طریقہ کار کہ ایک اشرا یا مجلس کیسے بنتی ہے۔ کوشش کروں گا کہ آپ کو بیان کر سکوں کہ کس طرح مطالعہ کرنا ہے اور کس طرح مجلس تیار ہوتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ آخر میں کہ اس میں مجلس کہاں تھی مولانا ہمیں تو نہیں سمجھ میں آیا، ممکن ہے کوئی کہے کہ اس میں کہیں مجلس کا کوئی کیا تھا، لیکن پوری کوشش یہی ہے کہ ایک ایک نقطے کے حوالے سے بیان کریں گے کہ آپ مجلس میں کس طرح ان چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں، اور جب پڑھیں گے تو خود بے خود جو ہے وہ ایک مجلس کیسے تیار ہوگی۔ اچھا، مجلس کی تیاری میں سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑتا ہے؟ جی سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑتا ہے؟ جی کیا؟ عنوان۔ اچھا، پھر اس کے بعد سب سے پہلے کرنا پڑتا ہے آپ کو مطالعہ۔ سب سے پہلے مطالعہ ہے، البتہ بھی آئے گا۔ یہ مطالعہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے موضوعی، یعنی آپ نے ایک موضوع کو انتخاب کیا پہلے، پھر اس کے بعد آپ نے مطالعہ شروع کیا۔ ہوتا ہے مطالعہ کرنا، آپ مطالعہ کرنا ہے موضوعی، یا مطالعہ ہوتا ہے غیر موضوعی، یعنی کوئی آپ کا موضوع نہیں ہے، آپ کتاب کھولی، آپ نے جیسے کتاب پڑھی میرے سامنے، آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے مجلس میں تو ابھی بات میں پڑھنی ٹائم ہے، تو آپ نے کتاب کھولی، آپ نے کہا کوئی خاص موضوع نہیں ہے، آپ نے مطالعہ کرنا شروع کیا، روز پڑھتے گئے مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی خاص موضوع نہیں کہ مجھے امامت پہ بحث کرنی ہے، ولایت پہ بحث کرنی ہے، محبت اہل بیت پہ بحث کرنی، کوئی خاص موضوع نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں مطالعہ غیر موضوعی۔ آپ پورا سال مطالعہ کریں، اس میں کوٹیشن کریں، اسے کہتے ہیں غیر موضوع۔ ایک دفعہ آپ کا موضوع آپ کو کسی نے دیا کہ آپ نے امامت پہ بحث کرنی، پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے، اس صورت پہ آپ نے جیسے یہاں کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، ہر کتاب کو اٹھانا ہے، ہر کتاب کو اٹھا کے اس کی فہرست میں دیکھنا ہے کہ اس نے امامت پہ کیا بحث کی ہے۔ جہاں جہاں آپ کو امامت کی بحث ملے آپ اس کو ٹک کرتے جائیں، پہلے صفحہ نمبر نوٹ کریں، ٹک کیا کہ اس کتاب میں اس صفحے پہ امامت کی یہ بحث ہے، پھر دوسری کتاب اٹھائی، اس کے صفحے میں دیکھا اس میں کون کون سی امامت میں موضوعات ہیں، پھر اس کو نشان لگایا۔ اسی طرح آپ مسلسل مختلف کتابیں 8 10 15 20 25 30 40 کم از کم کتابیں پڑھتے جائیں، اور آپ کے بعد پھر ایک موضوع تیار ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں مطالعہ موضوعی. ٹھیک ہے, یہاں تک بات ہو گئی. اب آتے ہیں, موضوع ہمارا ہے کہ میں نے کہا کہ ایک موضوع کو میں بیان کروں گا, باقی سارے موضوع اسی طرح ہی ہوں گے, اس کا پیٹرن چینج ہوگا. ایک موضوع ہم نے جو انتخاب کیا ہوا ہے ایمان لانے والوں کی ذمہ داری. یہ ایک معاشرے کا موضوع مسئلہ, ایمان لانے والوں کی ذمہ داری. یہ ایک موضوع بن گیا. اس موضوع میں سب سے پہلے پھر کیا کریں گے جی؟ سب سے پہلے کیا کریں گے جی؟ نہیں, مطالعہ تو آپ نے کر لیا. آیت قرآنی. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ آیت قرآنی اس موضوع سے جتنی مربوط ہے. مثال کے طور پر, اچھا انہوں نے پھر ایک موضوع اور بھی دیا اس میں, ذمہ داری کو دوسرے نام سے بھی کر سکتے ہیں, وہ ہے تقاضا ایمان. تقاضا ایمان کیا تقاضا ہے, کیا ذمہ داری ہے, اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تقاضا ایمان. ایمان لانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ایمان لے آئے, اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہے یا نہیں؟ ایمان لانے کے بعد قرآن کیا ذمہ داریاں بیان کر رہا ہے یا کیا تقاضے ہم سے کر رہا ہے کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد یہ کام کرنے. اب اس سلسلے میں سب سے اچھی بہترین کتاب ہے, یہاں رکھی ہوئی ہے, اس کا نام ہے میزان الحکمہ. میزان الحکمہ. میں بعد میں کتاب ایک ایک کتاب آپ کو معرفی کراؤں گا, یہاں پہ یوں کیمرے میں بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ کتاب ہے. ایک جتنی کتابیں 10 12 15 کتابیں اسی لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ ان کتابوں کو دیکھیں, اس کا نام پھر نوٹ کر لیں, اس کے بعد پھر اس کا مطالعہ کریں. تو یہ اب جیسے اس میں نے کسی مثال دی صرف آپ کو. ایک اور کتاب ہے آیت اللہ دست جب کی کتاب, اس کتاب کا نام ہی ہے ایمان. ٹھیک ہے, یہ بات میں بیان ہوگا, لیکن میں نے ابھی آپ کے سامنے صرف سرسری سا بیان کیا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں آیت قرآنی. دیکھیں آیت قرآنی میں آپ نے تقاضا ایمان پر مثال کے طور پہ آل عمران 102, آل عمران 102, پھر آل عمران 200, ایسی بہت ساری آیات ہیں. میں نے صرف آپ کو نساء 125, مائدہ کی 8, ٹھیک ہے, ایسے بہت ساری آیات ہیں. آپ کو جو کتاب کا حوالہ بتایا اس میں مل جائیں گے. آپ قرآن میں جو آیت تلاش کرنے کے جو طریقہ کار ہے اس میں دیکھیں. آپ ایمان سے متعلق ان آیات کو دیکھیں جو ایمان لانے کے بعد تقاضا یا ذمہ داری, ان آیات کو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, خود آپ کو اس میں موضوع ملے گا. یعنی ایمان کے بعد تقاضا کیا ہوگا؟ ایمان کے بعد تقاضا ہے, مثال کے طور پہ کہیں گا اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو, اے ایمان لانے والوں وسیلہ اختیار کرو, اے ایمان لانے والوں اللہ سے تجارت کرو, اے ایمان لانے والوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو. تو کیا یہ خود آپ کو ایک موضوع ان آیات کے اندر موضوع دیے ہوئے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. پھر تقوی کی تعریف کیا ہوگی, پھر بحث تقوی پر ہو جائے گی. تو مجلس اس طرح آگے بڑھے گی. یعنی ان کتابوں ان آیات کے اندر خود موضوع دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایمان کے حوالے سے ہم بات کرتے بھی. پہلا موضوع کیا تھا ہمارا؟ پہلا موضوع ہم نے بیان کیا کہ ایمان کے تقاضے. اس کے بعد دوسرا موضوع اس میں آئے گا ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے. اب اسی میں صرف اسی میں ایک اور موضوع آئے گا دوسرا, ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے. اب اس کے اوپر آیات آپ کو مل جائیں گی. یعنی آپ دیکھیں آپ نے ایک موضوع ہے ایمان لانے, ایمان, پھر اس کے بعد اس کے ضمن میں مختلف موضوعات آپ کے موضوعات آتے رہیں گے. ان موضوعات میں خود جس کتاب کو میں حوالے دے رہا ہوں میزان الحکمہ میں, اس میں آپ کو آیات اور روایات ملے گی. دوسرے موضوع پر ہم آئیں گے, وہ روایات ہے. آیات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد پھر روایت دیکھیں گے. میں آپ کو ایک دو مثالیں بھی دوں گا کہ مجلس پھر آگے کیسے بڑھے گی. ابھی دیکھیں ابھی تو ہم صرف موضوع آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ آیت دیکھی, اس میں 3 موضوع ہیں, یہ آیت دیکھی, اس میں 4 موضوع ہیں مثال کے طور پر. ٹھیک ہے نا.
اب ایک موضوع یہ ہو گیا کہ ایمان لانے کے بعد ذمہ داری تقاضا ایمان کیا ہے. اب اس کے اندر جو بھی چیزیں آتی جائیں گی آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں, جو بھی چیزیں آتی ہیں اس کو نوٹ کرتے جائیں, اس میں کون کون سی چیزیں بیان کی. پھر اسی طرح دوسرا موضوع ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے, اس میں بھی انہوں نے آیات کا حوالہ دیا ہوا ہے, اس میں بھی اسی طرح آپ نوٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 جو چیزیں انہوں نے دی ہیں اس کو نوٹ کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تیسرا موضوع اس میں ہے, ٹھیک ہے, اسی میں تیسرا موضوع ہے وہ چیزیں جو ایمان کی حفاظت کرتی ہیں. یہ تیسرا موضوع ہو گیا کہ وہ چیزیں جو ایمان کی حفاظت کرتی ہیں. بس متوجہ ہیں سب؟ کوئی سوال ہے کسی کے درمیان میں تو پوچھیں. متوجہ ہیں سب؟ آواز تو نہیں آ رہی؟ ہاں متوجہ ہوں, پتہ چلے کہ کیا, ایسا نہیں کہ مجھے بھی معلوم نہیں ہو میں کیا پڑھا رہا ہوں سننے والوں کو معلوم نہ ہو, ایسا نہیں ہو. ٹھیک ہے. بات کہاں تک پہنچی ہماری؟ ایک ایک کر کے. جی کہاں تک پہنچی بات؟ نہیں ایک کوئی ایک بتائے. پہلی چیز کیا تھی؟ ٹھیک ہے, مطالعہ موضوعی ہوگا یا غیر موضوع؟ موضوع کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک ایک, میں نے کہا ایک کر کے. آیت قرآن کا پہلا موضوع کا انتخاب جیسے ہم نے کیا, موضوع پہلا ہمارا موضوع کیا ہے؟ ایمان لانے والوں کی ذمہ داری کیا, یا ایمان لانے کے بعد کیا تقاضے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب یہ موضوع پہ ہم نے آیتیں جمع کرنی ہیں, پھر اس کے بعد روایتیں بعد میں آئیں گی. پہلے میں اس ایمان سے متعلق جو موضوعات ہیں اس کو میں پہلے بیان کر رہا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد پھر اس میں آیتیں, اس موضوع میں آیتیں قرآنی ہو گئی. پھر اس کے بعد ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے, اس میں آیتیں قرآنی ہیں, اس کو دیکھنا پڑے گا. پھر اسی میں ایک موضوع ہے وہ چیزیں جو ایمان کی حفاظت کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ایمان کے حوالے سے اس میں تین موضوع دیے گئے. اسی طرح اس میں آیتیں آپ کو تلاش کرنی پڑے گی. یہاں تک بات مکمل ہو گئی؟ میں مٹا دوں اس کو؟ ہاں پکچر لے لیں. یہ یہاں سے اس کو 2 اس کا 3 یوں. ٹھیک ہے, مٹا دوں. ٹھیک ہے. یہ صرف 3 آیات 3 موضوعات ہیں جن میں آپ نے آیات. اب اس کے بعد دیکھیں, جب ہم نے کہا سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ آیات ہے قرآنی. دوسری چیز کیا دیکھیں گے؟ حدیث ہے معصومین. اب دیکھیں ہمیں اسی کتاب میں جس کا میں نے نام لیا میدان الحکمہ, اور بھی 2-4 کتابیں ایمان کی, اس میں آپ دیکھیں. اب بات کو آگے بڑھانا ہے. آپ نے آیت پڑھ لی, ترجمہ پڑھا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک آسان کام تھوڑا سا ہے کہ آپ کو مقدمہ بنانا پڑے گا. دیکھیں ہم نے پہلی کلاسوں میں بیان کیا کہ مجلس 3 چیزیں ہوتی ہیں. مجلس سے پہلے, دوران مجلس اور بعد از مجلس. یہ پہلے خطابت کی کلاس میں بیان ہو چکا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجلس جب مقدمہ, پہلے ایک مقدمہ بنتا ہے, یعنی اگر آپ نے ایمان میں پڑھنا ہے تو جو آیت آپ کی ہوگی نا, اس آیت کی ذیل میں آپ نے تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے. کوئی ایک تفسیر انتخاب کریں, میں نام بعد میں لکھ دوں گا. 4 تفسیریں ہیں جو بہت اچھی تفسیر, ویسے تو بہت ساری اچھی ہیں. تفسیر نمونہ بیسٹ ہے. تفسیر نمونہ بہت اچھی تفسیر ہے. تفسیر کوثر یہ بھی اچھی ہے, یہ مبتدی کے لیے بہت اچھی ہے. اس میں پوائنٹس کی صورت میں جو انہوں نے آغاز گفتگو کی ہے. نور الثقلین یہ بھی بہت اچھی ہے. اس میں بھی روایت آیات کی ذیل میں واقعات روایت انہوں نے لکھی. اور تیسری ہے صافی, یہ بھی روائی ہے. تفسیر صافی اردو ترجمے, سب اردو ترجمہ ہو چکے ہیں سارے. تو ان تفسیر میں جب آپ کسی بھی ایک آیت کو تفسیر میں دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود اس میں بیان ملے گا کہ اس آیت کو ہم کو کیسے آگے بڑھانا ہے. پھر اس کے بعد اب آئیں گے حدیث کی طرف کہ اس ایمان کے بحث کے اندر جب ہم نے ایمان پہ گفتگو شروع کی ہے تو ایمان کے اندر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اب ایمان میں ایک پہلی گفتگو آئے گی جو حدیث کے اندر ہے, وہ کیا ہے؟ ایمان کی جڑ. اب حدیث میں معصوم کی ایک حدیث ہے,
ٹھیک ہے. اس کا عنوان ہے ایمان کی جڑ کیا. ایمان کی جڑ کیا چیز ہے. اب کیونکہ ایمان پہ بحث ہے نا آپ کی, تو سب سے پہلے بنیادی چیزیں بیان ہوں گی. ایمان کی جڑ کیا چیزیں, اس میں معصوم کی حدیث ہے. اب آئیے یقین اس کی جڑ ہے. یقین اس کی جڑ ہے. ٹھیک ہے. ایک, پھر دو میں کیا ہے, تقوی اس کی شاخ ہے. تین, حیا اس کا نور ہے. سخاوت اس کا پھل ہے. پانچویں سر تسلیم ہونا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک حدیث ہے, معصوم ہے, غالباً امیر المومنین کی حدیث ہے, میں نے لکھا نہیں لیکن شاید امیر المومنین کی حدیث ہے. حدیث معصومین میں پہلی بحث کریں گے. اب دیکھیں ہم ایمان پہ گفتگو کر رہے ہیں نا. پانچویں چیز ہے سر تسلیم خم ہونا خدا کی بارگاہ میں. سر تسلیم خم ہونا, سین ہے یہ. جی ہاں دیکھیں, اب آپ نے جب آیت پڑھ لی, تھوڑا سا آپ نے مقدمہ بیان کیا. جو بھی آیت پڑھی اس کا میں نے کہا تفسیر میں آپ جائیں, آپ کو مقدمہ ملے گا. وہ بھی انشاءاللہ موقع ملے گا کہ مقدمہ بنتا کیسے, یہ خود ایک سوال ہے کہ اس کا مقدمہ کیسے بنے گا. تفکر کرنے سے میں آپ کو دے رہا ہوں, جو لوگ مجالس پڑھتی ہیں سب خواتین, جو آپ کو حدیث پڑھنی ہے, جیسے فرض کریں آپ کو حدیث پڑھنی یہ والی ایمان کے اوپر. ایمان کی جڑ کیا ہے, کا یقین ایمان کی جڑ ہے. ایک, تقوی اس کی شاخ ہے. دو, حیا اس کا نور ہے. تین, سخاوت اس کا پھل ہے. چار, اور ایک اور روایت کو ملایا, ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایمان کی جڑ کیا ہے. پوچھا معصوم نے, حضرت علی نے فرمایا کہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم, خدا کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے, یہ ایمان کی ایک جڑ. ایمان کی جڑ کیا ہے, خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا, خدا کے سامنے تمام باتوں کو چو چرا بغیر تسلیم. الہی پہ راضی نہیں, راضی ہونا الگ چیز ہے, تسلیم کریں کہ جو خدا نے حکم دیا ہے بغیر چو چرا کے, جسے کہتے ہیں نا بغیر کسی علت کے, خدا نے کوئی کام کرنا ہے چشم, خدا نے کوئی کام کرنا ہے کہ چشم. تو اچھا اب دیکھیں بات کیسے آگے بڑھی گی. اب یہاں سے آپ کیا ہے, یہاں سے آپ کی اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال آئے گا, اب آپ یقین پہ بحث کریں. اب آپ کو یقین پہ بحث کرنی ہے. یقین پہ بحث کرنے کے لیے آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے. یقین کسے کہتے ہیں, اب اس کے لیے آپ کو سہارا لینا پڑے گا واقعات کا. یہاں پر تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے داستان یعنی واقعات. داستان یعنی واقعات. اب یہ واقعات معصوم کے ہوں, غیر معصوم کے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان واقعات کو آپ قرآنی واقعات لیں, انبیاء کے واقعات لیں, تاریخی جو واقعات ہوتے ہیں, اس سے سب مطالعے سے آئے گا. آپ کو یہ سب آپ کو مطالعے سے آئے گا. کب آپ نے تیسرے مرحلے پہ کیا کام کرنا ہوتا ہے مجلس سے تیاری. پہلے مرحلے پہ ہے آیات, دوسرے مرحلے پر ہے حدیث معصومی, تیسرے مرحلے پر ہے داستان اور واقعات وغیرہ. اب یہ واقعات میں آپ سیرت معصومین, یہاں پہ ایک اور بھی لکھ سکتے ہیں سیرت معصومین. سیرت معصومین کے واقعات بھی اس میں آ سکتے ہیں. اب آپ نے جیسا مطالعہ کیا ہے, آپ کو پہلے بیان کرنا ہے اللہ پر یقین کیسا ہونا چاہیے.
اب اس میں کوئی واقعہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کے اس ایمان کی جڑ پہ ہماری گفتگو ایمان ہے, تو پہلی روایت معصوم کی کہ ایمان کی جڑ کیا ہے؟ یقین. اب آپ یقین کو بیان کریں. آپ گزر بھی سکتی ہیں, لیکن جو مجمع بیٹھا ہوا کہے گا یقین وضاحت نہیں کہ یقین کیا چیز ہے. اب اس یقین کے لیے آپ کو قرآن کی آیت لینی ہے, پھر اس یقین کو آپ کو حدیث معصومی دیکھنا ہے, پھر اس یقین کو آپ کو واقعات میں دیکھنا ہے. تو آپ اس طرح اپنے موضوع کو, آپ کا موضوع اس طرح آگے بڑھتا ہے, موضوع اس طرح آگے بڑھتا ہے. پھر اسی طرح دوسری چیز کیا ہے؟ تقویٰ. خود تقویٰ خود ایک موضوع ہے. اس کو ایک پہلے مثال کے ذریعے سے سمجھائیں تقویٰ کیا چیز ہے ایک. پھر قرآنی آیتوں کے ذریعے سے تقویٰ کے 12 فوائد. حدیث الشیعہ کتاب کا نام ہے حدیث الشیعہ, اس میں آپ عددی ہے 4 5 7 جو ہے عددی حدیث ہیں. 12 میں جائیں گے آپ کو تقویٰ کے 12 فوائد وہاں نظر آ جائیں گے قرآنی آیت کے ساتھ, کہ قرآن نے تقویٰ کے 12 فوائد بیان کیے. خود ایک مجلس بن گئی آپ کی, اگر آپ 12 آیتوں کو یاد کر لیں خود ایک مجلس بن جائے گی. تقویٰ کی تعریف کی, اور تقویٰ کا قرآن کے نگاہ میں تقویٰ کیا ہے, تقویٰ کے فوائد, پھر معصومین کی روایت, پھر اس کے واقعات کہ اگر تقویٰ انسان کو گناہوں سے کیسے بچاتا ہے, پھر اس کے واقعات لے کر آئے. تو آپ دیکھیں یہ ایک مجلس در حقیقت خود ایک اشرہ نہیں کتنے اشرے اس سے بن جائیں گے. یعنی اگر آپ چاہیں تو ہر ایک پہ ایک مجلس, یقین پہ ایک مجلس, تقویٰ پہ ایک مجلس, حیا پہ ایک مجلس, سخاوت اور سب تسلیم خم, اس پہ ایک مجلس. یہ مطالعے سے ہوگا. یعنی اگر آپ ابھی دیکھیں ابھی شروع ہی کیا, آپ نے ایمان کو شروع ہی کیا ہے اور 5-6 مجلسیں آپ کی ہو گئی. یعنی اس کا مطلب ہے آپ کو تھوڑا اس میں وسعت دینی پڑے گی. مطالعہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ طریقے سے آپ اچھے طریقے سے بیان کر سکتے. اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بات اور میں بیان کر دوں. اب یہ بیان طریقہ جیسا ہم اس طرح مجلس تیار کرتے ہیں, ممکن ہے کوئی اور طریقے سے بیان کرتا ہو, ممکن ہے کوئی استاد دوسرے آ کے بیان کرے جن کا موضوع ہو. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جیسا آپ کے نہیں فلاں مولانا نے تو یہ بیان کیا, کوئی ضروری نہیں ہے. ہم نے جس طریقے سے سیکھا یا لوگوں نے بتایا, اہل علم نے بتایا کہ مجلس اس طرح تیار ہوتی ہے, اس طرح مطالعہ ہوتا ہے, تو اس طرح جو ہے وہ پھر یہ کچھ چیزیں انسان کی اپنی ذہن میں بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان کو دیکھیں نا ایک فارمولہ دے دیا جاتا ہے, اور پھر آپ جب مطالعہ کرنے بیٹھتی ہیں تو اس وقت بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی کہ اس کو ایسے نہیں ایسے بیان کرو, اس کو ایسے نہیں ایسے بیان کرو. یہ انسان کا پڑھنے کے بعد تجربہ جب ہوتا ہے اس کے بعد انسان میں چیز صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات واضح جی, بات واضح یہاں تک. اچھا اب میں نے دیکھیں ایک موضوع, صرف ابھی ایک ہی موضوع چل رہا ہے, ایمان کی جڑ. اب یقین پہ واقعات, آیت قرآنی بھی رہے, واقعات کوئی بیان کریں. کوئی واقعہ ہے یقین پہ کسی کا ذہن میں کوئی, مثلا کون سا واقعہ؟ وہ تو اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ موسیٰ کہا تھا نا ایسا مارو تو راستہ بنے گا, ایک ایک کر کے. ہاں دروازے بند تھے مگر وہ بھاگتے رہے. تو عیسیٰ نہیں ہے جناب, حضرت یوسف. ہاں ہاں وہ واقعہ, ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ وہ گناہ سے فرار اختیار کر رہے تھے, جیسے جیسے نیت کی دروازے کھلتے چلے. یہ یقین تھا کہ خدا بھی یقین تھا کہ خدا میری مدد کرے گا. ہاں ٹھیک ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام جی, حضرت مریم کا جو عیسیٰ کو یقین تھا کہ سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. چلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ایک واقعہ اور ہے, اسی میں کوئی اگر اور بیان کرے یقین کا. بہت اچھا مثال آپ نے اچھی دی ہے, لیکن ایک اور واقعہ بھی ایسے نہیں, وہ تو خدا نے حکم دیا. ہاں نہیں, ہاں لے سکتے ہیں, لیکن ابھی کوئی یقین کے اوپر کوئی. حضرت یونس علیہ السلام کا جو مچھلی کے پیٹ میں جو 40 راتیں انہوں نے گزاری ہیں, تو ان کو اللہ پہ یقین تھا کہ یہاں پہ بھی جگہ بنے گی. نہیں وہ تو اللہ کا, وہ تو الگ داستان, الگ داستان, اس کی کیا وجہ تھی. ہاں میں نے ایک جگہ واقعہ پڑھا تھا کتاب میں کہ ایک شخص تھا کہ وہ نابینا تھا اور وہ امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پہ گیا, تو اس کے دوستوں نے واقعی مجھ سے مذاق کیا کہ ہمیں مولا نے جنت کی ضمانت دی ہے, پرچے پہ لکھی ہے, لیکن تمہیں نہیں ملی. تو اس شخص کو نا بہت دکھ ہوا اور وہ واپس مولا کے روضے پہ جانے لگا کہ میں تو مولا سے ضمانت لے کے ہی آؤں گا. تو اس کے دوستوں نے روکا, لیکن وہ نہیں رکا, وہ گیا اور وہ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ضمانت کی پرچی تھی جو مولا نے اس کو دی تھی, اور اس کے دوست دیکھ کے حیران ہوئے تھے کہ اس شخص کو کیسے ملی, ہم نے تو مذاق کیا تھا
لیکن اس شخص نے اتنے یقین سے وہ مولا کے پاس ہاں گیا تھا ٹھیک کہ ہے، مولا نے ہاں اس کو ٹھیک ہے جی. نبی سلیمان کی دلوں سے جب نہیں اس میں یقین کیا ہے؟ یقین تھا نا کہ خدا بچائے گا. حضرت ابراہیم جو آخری ہاں حضرت ابراہیم کا آنکھ میں جانا. اور دیکھیں جناب عیسیٰ کی جنہوں نے ایک مثال دی تھی جناب مریم اور عیسیٰ کی، اس میں ایک نقطہ کیا اہم ہے کہ جب جناب مریم کے پاس لوگ آئے تھے، میں بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں پھر آگے بات بڑھا، کہا کہ جو ہے وہ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ تو جناب جو الزام لگایا تھا تو انہوں نے کیا کہا، جناب مریم نے کیا کہا تھا، بچے سے پوچھو. جبکہ جناب عیسیٰ گہوارے میں تھے، 3 دن کے تھے، کتنا یقین تھا کہ بچہ بولے گا. یہ اسی طرح فاطمہ بنت اسد کی بھی مثال دے سکتے ہیں کہ کعبے کے پاس گئیں، یقین تھا کہ خدا مدد کرے گا. تو اس طرح آپ دیکھیں یقین کی آپ کتاب یعنی مطالعہ کریں انبیاء کے واقعات کہ یقین کو وضاحت کریں کہ یقین کیا چیز ہے پہلے، اور یقین انسان کا ذاتی ہوتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھے کوئی کسی کو یقین دیتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. صرف یہاں تک ہے کہ اب آپ دیکھیں پھر تقویٰ پر آ جائیں، اسی طرح حیا اور اسی طرح دوسری چیزیں. ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ہو گئی. اب ایک اور حدیث ہے، اس کا عنوان ہے حقیقت ایمان. اس کو میں مٹا دوں، اس کو مٹا دوں. اب اسی میں دیکھیں ابھی موضوع ایمان ہی ہے، اسی میں ایک موضوع ہے. میں بات ایک دو روایتیں پیش کروں گا، باقی صرف عنوانات دے دوں گا. ٹھیک ہے، اس میں ایک موضوع حقیقت ایمان. یہ اسی کتاب میدان الحکمہ میں ایک روایت ہے پیغمبر کی، اس کا موضوع یہ ہے حقیقت ایمان. ٹھیک ہے، اس میں یہ واقعہ ہے کہ پیغمبر سفر پہ جا رہے تھے، کچھ لوگ ملے، پیغمبر نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مومن ہیں. تو پیغمبر نے کہا اچھا تم مومن ہو تو تمہاری علامت کیا ہے؟ تم مومن ہو تو کیا علامت تمہارے اندر پائی جاتی ہے کہ تم بیان کرو. اب انہوں نے 3 چیزیں بیان کی. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ ہے نمبر 1 خدا کی قضا پر راضی، خدا کی قضا پر راضی. قضا پر رضایت. امر الہی کے سامنے 2، امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم ہونا. تیسرا تمام امور اللہ کے سپرد کیا. تمام امور یعنی تمام کام اللہ کے سپرد کرنا. ٹھیک ہے، حقیقت ایمان پیغمبر اسلام نے بیان کرنا. یعنی پیغمبر نے ان لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کیا کہا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ خدا کی قضا پہ، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے جی ہاں قضا و جزا ہے، لیکن اللہ کی رضا پہ، اللہ کی قضا یعنی جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا اس پہ راضی رہنا. ہاں جو اللہ نے ہمارے لیے اگر مثال کے طور پہ تکلیف رکھی ہے تو ہم اس تکلیف پہ راضی رہ جائیں. اچھا اب اس کو بھی بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس فارمولہ وہی ہے. اب آپ نے کہا مجلس میں پڑھا کہ اللہ کی اب یہ آپ کی دوسری مجلس ہو گئی. پہلی مجلس کا عنوان تھا ایمان کی جڑ ہے. آج کہا کہ ایمان کی ہم حقیقت بیان کریں گے. موضوع ہمارا ایمان ہی چل رہا ہے نا. تو ایمان کہ آپ جو حقیقت بیان کریں گے، یہ حقیقت ایمان کیا ہے؟ نمبر 1 آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہماری ایمان کی علامت کی پہلی چیز ہے کہ ہم اللہ کی قضا پر راضی رہتے ہیں. اب یہاں پر بھی ہوگا، اس کے اوپر آپ کو داستان بتانی پڑے گی. کیسے؟ اب آپ نے جو کتابیں میں انشاءاللہ آپ کو آخر میں بتاؤں گا تو ان کتابوں کے اندر اس سے مربوط واقعات ہیں. اب جیسے جناب داؤد نے کہا پروردگار سے جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ کہا کہ فلاں شہر میں جاؤ، ایک خاتون ہے جو جنت میں تمہاری پڑوسن ہے. داؤد آنے کے بعد اس سے پوچھا، اس نے انکار کیا، اس نے کہا نہیں کوئی تو تمہارا ایسا عمل ہے. بہت زیادہ اصرار کیا تو جناب داؤد کو اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں میں اس پہ راضی رہتی ہوں، میں اس کے دور ہونے کی بھی دعا نہیں کرتی. پروردگار تیری رضا اس پہ میں راضی ہوں، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا.
اب یہ ایک واقعہ تھا کہ پتہ چلا کہ جو اللہ کی رضا پہ، اگر اللہ کی قضا پہ راضی رہتا ہے، خداوند نے اس کا مقام جنت میں انبیاء کے پڑوس میں رکھا. یہ آپ نے ایک واقعے کے ذریعے سے، ایک داستان کے ذریعے سے، انبیاء کی ایک داستان سے آپ نے اس بات کو تھوڑی آگے وضاحت کر دی. یا اور بھی کوئی واقعات انبیاء کے ہوں، اللہ کے جناب یعقوب کا واقعہ، جناب ایوب کا واقعہ، بہت سے انبیاء کے واقعات ہیں، وہ آپ کتابوں میں جب پڑھیں گے تو آپ کو وہ کام کیا کرنا ہے کہ اس وہاں سے واقعات اٹھا کر یہاں پر فٹ کرنا ہے، یہاں پہ لا کے اپنے جو موضوع ہے اس سے مطابق جا کے. اب دوسرا ہے امر الہی کے سامنے تسلیم خم کرنا، جو ابھی پہلے بھی آیا تھا. ایمان کی جڑ میں بھی یہی جملہ آیا تھا کہ اللہ کے سامنے تسلیم خم، جو خدا کہنا ہے اسے ماننا ہے. یہ کیوں کریں، یہ ایسا تو ہم نہیں کریں گے، ایسا کیوں کریں، کس لیے کریں، کچھ چو چرا نہیں، جو خدا نے کہا ہے مان لینا. یہ بھی حقیقت ایمان کی علامت ہے. تیسری چیز ہے تمام امور اللہ کے ثبوت کر دینا. تمام، اب اس کی بھی مثالیں لے کر آئیں کہ تمام امور اللہ کے ثبوت کیسے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پیغمبر کی وہ روایت مکمل ہوتی. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ جو ہے علماء اور حکماء میں سے ہو. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے پھر انہیں ایک دو نصیحتیں کی. وہ روایت پھر کمپلیٹ ہو جائے گی. پھر آپ دوسری روایت پر آ جائیں. دوسرے موضوع ہے پھر ایمان اور عمل. میں صرف عنوانات لکھ رہا ہوں کہ یہ عنوانات احادیث کے اندر آئے ہیں. آپ اسی طرح اپنی مجلس کو آگے بڑھا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، میں صرف عنوانات لکھ دیتا ہوں تاکہ بعد میں آپ کو تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے. ایمان اور عمل، ایک موضوع ایمان اور عمل. دو، ایمان اور گناہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوگا. تین، ایمان کامل کیسے ہوتا ہے، ایمان کامل. چار، ایمان کامل کے ذرائع. پانچ، ایمان کے درجات. ایمان کے درجات. افضل ایمان یہاں لکھ دیتا ہوں، پھر اس کو لکھ دیے گا. 6، افضل ایمان کیا ہے. 7، ارکان ایمان. ارکان ایمان کوئی بتا سکتا ہے. 8، جو ایمان کا مزہ چکھیں گے. 'ٹھیک ہے، یہ 8 پوائنٹ. اور بھی اس میں مومن کی عظمت. 9، مومن کی عظمت. پھر 10، کیونکہ ایمان لانے کا تو آدمی مومن ہو جائے گا. مومن کی علامت. ہاں ریپیٹ کر دوں گا دوبارہ مسئلہ. ٹھیک ہے، میں نے صرف دو حدیثیں بیان کی، ایک ایمان کی جڑ میں اور ایک ایمان کی حقیقت ایمان. اسی طرح آپ جب مطالعہ کریں کہ کتاب کا جس کا میں نے حوالے دیا اس میں یہ سارے موضوعات موجود ہیں. ایمان اور عمل ایک موضوع بنے گا. آپ دیکھیں اس میں روایت کیا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، وہ حفظ کرنی پڑیں گی. پھر اسی میں آپ کو واقعات دیکھ کے بات کو آگے بڑھانا ہوگا. ایمان اور گناہ، ایمان کامل. پھر وہ کون سی چیزیں جو ایمان کو کامل کرتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں. ایمان کے درجات، ایمان کیسے بلندی پر جاتا ہے، کیسے آگے جائے گا. افضل ایمان، ارکان ایمان، جو ایمان کا مزہ چکھیں گے. مومن کی عظمت، مومن کی علامت. ایمان لانے کا تو وہ مومن ہو جائے گا، تو مومن کی علامت پھر. اس طرح یہ موضوعات کتابوں میں موجود ہیں. اسی طرح ان روایات کو دیکھنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنا ایک موضوع بنانا ہے، جو موضوع انتخاب کیا. پھر آیات کو دیکھ کر پھر احادیث معصومین کو جب دیکھیں گے، اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اور قرآنی آیات میں جو چیزیں بیان کی ان کو الگ الگ رکھنے کے بعد پھر احادیث کو، پھر واقعات کی کتابیں پڑھیں، داستان پڑھیں. پھر اس میں ہم تاریخ قرآن کے واقعات لے کر آئیں، انبیاء کے واقعات لے کر آئیں، معصومین کے کوئی واقعات لے کر آئیں، سیرت معصومین میں سے کوئی واقعہ آتا تو اس کو لے کر آئیں.
تو آپ کو پھر یہ کام کرنا پڑے گا کہ اپنی اس مجلس کے اندر جیسے مثالیں دی میں نے دو روایتوں کی مثال، اسی طرح آپ کو اس کے اندر بھی اسی طرح جو واقعات لا کر مجلس کو آگے بڑھانا ہوگا. کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں، وہ حدیث میں ملے گا ایمان اور یقین. میں نے کہا نا، میں نے صرف 2 مثالیں آپ کو دی، ورنہ ہر ایک پہ حدیث اگر بیان کریں گے تو بات رہ جائے گی. نہیں، واقعات ملیں گے نا، غیر معصوم کے واقعات ملیں گے. میں سوال نہیں سمجھا آپ کا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں ملیں گے. نہیں، وہ حدیث میں نہیں ملیں گے، وہ آپ کو تاریخی کتاب جیسے یہ انوار خمسہ ہے، ہاں داستان ہے، آغا مطہری کی کتاب ہے، آگے دستے گئے، اس میں آپ کو واقعات ملیں گے. ان واقعات کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں. ہاں بالکل، وہ آپ کی مرضی حوالہ دینا چاہیں کہ یہ واقعہ میں جو پڑھ رہی ہوں یہ بہار کی فلاں جلد میں، چاہیں تو حوالہ دے دیں، بہتر ہے. نہیں دیں تو کوئی بات نہیں، جو پوچھو آپ کا حوالہ ہونا چاہیے. ورنہ اس پہ بھی میں ایک داستان آپ کو سنا دیتا ہوں کہ شیخ عباس قمی کے بیٹے کا واقعہ ہے. شیخ عباس قمی کے بیٹے ایک جگہ پر مجلس پڑھنے گئے، اور مجلس جب وہ پڑھ رہے تھے، پڑھنے کے بعد کسی نے ان سے حوالہ پوچھا کہ یہ واقعات آپ نے جو حوالہ پوچھا کسی چیز کا جو پڑھا تھا، انہوں نے کہا میرے ذہن میں ہے. ٹھیک ہے، کہیں پڑھا ہے، میں آپ کو اس کا حوالہ دے دوں گا، بعد میں بھی ذہن میں نہیں ہے، پڑھا ہے، پرانا مطالعہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں گھر آئے، کھانا وانا کھانے کا جب سو گئے تو خواب میں شیخ عباس قمی آئے، ان کے والد خواب میں آئے. آنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ جو حوالہ تم سے پوچھا ہے وہ حوالہ فلاں فلاں کتاب میں ہے. اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو تنبیہ کی، کہا یہ بتاؤ بغیر مطالعے کے ممبر پہ گئے کیسے؟ یہ بغیر مطالعے کے ممبر پہ کیسے گئے؟ یعنی ان کا کہتا ہے کہ جو آپ نے جو مطالعہ کیا، آپ کی تیاری ہے، وہ آپ ممبر پہ جا کے پڑھیں. ٹھیک ہے باس. بس یہ واقعات جو اہل علم کے واقعات ہیں جو مولانا پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مولانا معتبر باتیں پڑھتے ہیں تو آپ ان معتبر باتوں کو پڑھ سکتے ہیں. یہ کہ کسی مولانا کی مجلس ہے، کیونکہ شروع میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، جو بھی شروع میں ذاکری کرنا چاہتا ہے وہ پہلا دوسرے مولانا کی، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو پڑھنے کے لیے دوسرے مولانا کی مجلس کو سننا پڑے گا. اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ پہلا بولنا نہیں ہے، 2 سال تک سننا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے جب دنیا میں آتا ہے تو پہلے بولتا نہیں ہے، 2 سال تک وہ خاموش رہتا ہے، سنتا رہتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے. 2 سال کے بعد اس کو عادت ڈلواتے ہیں بولنے کی. کب اسی طرح یہی ہے، جو لوگ ذاکری کرنا چاہتے ہیں، مجلس پڑھنا، پہلا وہ سنیں، 1 سال تک سنیں کہ فلاں فلاں ذاکر پڑھتے ہیں، فلاں عالم پڑھ رہے ہیں، فلاں ذاکر بعد عالم پڑھ رہے ہیں، کون کیسے پڑھ رہا ہے، کون کس آیت کو کس طرح پڑھتا ہے، کون کس آیت کے ذیل میں کیا گفتگو کر رہا ہے. یہ پہلا آپ جب 1 سال 2 سال پہلا سنیں لوگوں، پھر اس کے بعد اپنا مطالعہ کریں، پھر دیکھیں کہ ہم اس چیز کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں. شروع میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ کیونکہ اپنی مجلس بنا کے پڑھنا تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اس میں پہلی دفعہ پہ خوف بھی ہوتا ہے کہ ایک تو لوگوں کا خوف، پھر انسان کو بھول جانے کا خوف. بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اس میں. ہوتا ہے ایک جگہ میں کلاس لے رہا تھا، تو کلاس ہی تھی، 5 شاید خواتین ہوں گی، تو وہ جو بچی لکھ کے آئی تھی پڑھ رہی تھی، ممبر پہ بیٹھی سب بھول گئی، سب، کیونکہ آگے سب کچھ ذہن میں نہیں آ رہا. میں اپنی کتاب دیکھ لوں، میں کہا آپ دیکھ لو. پھر انہوں نے رجسٹر لیا، پھر ذہن میں اچھا مجھے یہ پڑھنا تھا. یہ تو وہ ہے کہ جو 4 آدمی بیٹھے ہیں، 5 آدمی ہیں. اب اگر آپ سوچیں مجمع میں 100 آدمی 200 آدمی کا بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں مثلا، اگر کوئی بھول جائے تو کیا ہوگا. اور ایسا ہوا ایک عالم کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی 2 چیزیں میں بیان کروں گا. پیغمبر اسلام نے اس روایت میں 2 چیزیں بیان کی اور دونوں ان کے ذہن سے نکل گئیں. تو انہوں نے اس کو کیسے صحیح کیا؟ کہا ایک راوی بھول گیا، ایک میں بھول گیا. اس طرح اس مسئلے کو انہوں نے حل کر دیا. تو خیر بہت سی چیزیں آئیں گی، ابھی ایک کلاس ہے اس میں ساری چیزیں. تو یہ بھی کہتے ہیں، ہاں دیکھیں سلوات پڑھنے سے بھی یاد آتا ہے. اور بعض پرانے لوگ یہ کہتے تھے اگر آپ بھول جائیں نا، اگر بھول جائیں
تو آپ صلوات پڑھائی آپ نے, پھر آپ کہیں گے یہ جو صلوات آپ نے پڑھی ہے نا اب اس کی فضیلت سن لیں. اب آپ تھوڑا آپ کے پاس صلوات کے اوپر میٹر ہونا چاہیے, ایک آدھ واقعہ کوئی میٹر ہو تاکہ آپ صلوات کی فضیلت یعنی پڑھنے کے بعد فوراً اپنے ریکال کریں کہ میں کہاں بھول گئی تھی, فوراً وہاں پر آ جائیں اور آنے کے بعد پھر کہیں کہ ہاں ہماری گفتگو یہاں سے منقطع ہو گئی تھی, اب میں اپنی گفتگو واپس منقطع کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں لوگ, پرانے لوگ یہ کہتے تھے اگر بھول جائیں تو آپ صلوات پڑھا دیں. اب یہ بھی نہیں کہ آپ اتنی صلوات پڑھائیں کہ بہت سے واقعات ہوئے ہیں ممبر پہ, ایسے ہوتے ہیں واقعات شروع بعض اوقات نہیں پڑھنے والوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے کہ خوف ہوتا ہے, بھولنے کا خوف ہوتا ہے, مجمع کا خوف ہوتا ہے. تہران کا ایک بہت مشہور کہتے ہیں ممبری تھا, بہت مجلس مطلب ممبری تھا, مشہور بھی تھا, لیکن ایک دفعہ مجمع زیادہ, اس کے اپنی جوانی کے واقعات ہوں گے تو بیان کرتے ہیں کہ مجمع جب زیادہ ہو گیا تو اس نے کہا بسم اللہ الرحیم. اس نے کہا بسم اللہ چھوٹا کیوں ہو گیا؟ کہ 3 دفعہ اس نے کہا بسم اللہ الرحیم. دیکھا بسم اللہ چھوٹا کیوں ہو گیا تو پتہ چلا کہ مجمع کی خوف کی وجہ سے وہ بسم اللہ بھول گیا. ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ, بہت سے ہیں. خیر, تو یہ بھی ایک موضوع ہے کہ اس خوف کو دور کیسے کیا جائے. خود خوف کی قسمیں کتنی ہیں. ایک خوف ابتدائی خوف ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ بھول جاتے ہیں. ایک خوف جس کا مطلب ابتدائی خوف ہے, آپ کو کہا پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے اس کو. ایک ابتدائی خوف. ایک خوف کیا ہے, آپ کی تیاری نہیں ہے, یہ بھی خوف ہوتا ہے. تیاری نہیں ہے, زبردستی کسی نے بٹھا دے, آپ نے ہم تو پڑھتے ہیں جانتے ہیں, دیکھا کہ بھائی مجمع زیادہ ہو گیا, تیاری بھی نہیں ہے, ہوگا کیا. پھر کہتے ہیں جب تیاری نہیں ہوتی تو کیا ہوتی ہے, فنکاری ہوتی ہے. کبھی ادھر کی باتیں, ادھر کی باتیں, ادھر کی باتیں, ادھر کی باتیں, پھر فن. تیسرا خوف ہوتا ہے کہ جیسے آپ مجلس پڑھ نہیں, کوئی بڑی ذاکر آ گئی, شہر کی مثلا معروف ذاکر آ گئی, کوئی بڑی خطیبہ آگے, اس نے کہا چل ہم بھی مجلس میں. اب وہ جیسے آپ آگے بیٹھیں گے آپ ایک دم سے خوف طریقے کا, اچھا یہ مجلس سن رہی ہے, اس کا مطلب میری مجلس تو گئی. اب یہ آیتیں بھی نوٹ کریں گی, یہ حدیث بھی نوٹ کریں گی, یہ میں پورا آپ کیا کہتے ہیں اپنے اوپر اس کو پورا پریشر میں لے. تبھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پریشر میں نہیں لینا. آپ اپنے دل میں خیال کریں مجھ سے بڑا اس کو کوئی ذاکر نہیں, ذاکرہ نہیں. اس وقت آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں, آپ بولے مجھ سے بڑا کوئی ذاکر اس وقت نہیں ہے, میں اس وقت سب سے بڑا ہوں جو پڑھ رہا ہوں, یا ذاکرہ ہوں جو پڑھ رہی ہوں. تو اس کو آپ کا خوف ختم ہو جائے. ورنہ آپ نے ہر دفعہ جب ان کو دیکھیں گے آپ کی مجلس خراب ہو جائے گی. آپ نے اس کو مطلب دیکھنا ہی نہیں ہے اور آپ نے اپنی مجلس پڑھنی ہے, ورنہ یہ خوف ایسا ہوگا جس سے آپ کی مجلس خراب ہو سکتی ہے. تو یہ بھی تو بول سکتے ہیں نا کہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے بیٹھے ہیں, ہم سے زیادہ جاننے والے. وہ تو آپ ایک دو جملہ بول دیں گے کہ بھائی ہم سے زیادہ علم رکھنے والے بیٹھے ہیں, لیکن اس کے بعد مجلس تو آپ کو پڑھنی ہے. وہ تو مسلسل آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. اب آپ یہ کہیں مجھے کیوں بار بار دیکھ رہی. اب آپ کے ذہن میں خوف آئے گا کہ آپ یہ آیت بھی نوٹ کریں گی, حدیث بھی نوٹ کریں گی, یہ واقعہ بھی نوٹ کریں گی, تو آپ اس تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں جب لے کر آئیں گی تو کیا نقصان ہوگا, آپ مجلس بھول جائیں گے, زبان میں لکنت پیدا ہو جائے گی, اٹک اٹک کے انسان پھر بولنا شروع کرے گا. یہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے اور ہوا ہے. تو لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ بعض اہل ممبر کہتے ہیں وہ آ جائیں, بعد آپ نے کہا سلام وعلیکم السلام بٹھایا, اہل علم تشریف فرما, بعد اس سے زیادہ پھر اس کے آپ نے کہا بھائی اب ہم ذاکرہ ہم پڑھتے ہیں. تو یہ اس کا حل ہے تاکہ اس کے اوپر پریشر نہ. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں تک میں نے آپ کے سامنے مجلس یہ عشرہ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ سنگل مجلس پڑھنا چاہیں ایمان کے اوپر تو بھی تیاری ہو سکتی ہے. عشرہ پڑھنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا میں نے کہ عشرہ بھی کس طرح آپ ایک ایک موضوع پر, جو جتنے بھی موضوعات ہیں سب پر ایک ایک مجلس پڑھ سکتے ہیں. ابھی تو وہ آیات باقی ہیں ساری, وہ آیات جو ہم نے آپ کو یہ ایمان لانے کی جو تقاضے ہیں مطلب 40-50 آیتیں, تو آپ مشکل سے عشرے میں 2 آیتیں شاید پڑھ پائیں گے, کیونکہ اس آیات کو جب آپ کھولیں گی اس کے ذمے جو چیزیں ہوں گی پھر اس کو بیان کریں گی, پھر اس حدیث کو بیان کریں گی. تو حدیث کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو حدیث کو, جیسے اس میں آیا اللہ پہ رضا, اب اللہ پہ رضا کیسے, آپ اس کو بتائیں کہ اللہ پہ رضا کی, اللہ کی قضا پہ راضی رہنا, کیسے راضی رہنا ہے, آپ مثالیں لے کر آئیں, آپ بتائیں کہ اللہ کے رضا پہ یہ فائدہ ہے رہنے کا. پھر اس میں حدیث ہیں, خود ایک وہ موضوع ہے, اس کے اندر تلاش کریں, اس کے اندر واقعہ تلاش کریں کہ فلاں تاریخ کے اندر یہ واقعہ تھا, اللہ کی قضا پہ خاتون راضی رہیں تو پروردگار عالم نے اس کا مقام جنت میں انبیاء کے پاس رکھا. یعنی ایک ایک چیز کو آپ نے حدیث کے ذریعے سے اور واقعات کے ذریعے سے اس کو بیان کرنا ہے. اور بیچ میں یا شروع میں درمیان میں جہاں پہ فضائل کا نقطہ ہے کہ مومن ہے تو امام المتقین, یہاں سے فضائل کے نقطے بھی آپ کو پھر وہ بیان کرنے ہوں گے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مجلس کس طرح, چونکہ شروع ہے بھی اس لیے
تو شروع میں آپ واقعات، آیات اور واقعات کا سارا لے کر جو ہے وہ تقریر شروع کریں. تو یہاں تک ہم نے اپنی گفتگو پہنچا دیا. اب اس کے بعد میں آپ کو اس 5 منٹ گیپ یعنی 5-7 منٹ کے بعد پھر ایک سنگل مجلس کیسے تیار ہوتی ہے یہ میں نے عشرے کے حوالے سے بیان کیا. اسی طرح آپ امامت ایک موضوع بنائیں، امامت ایک موضوع بنائیں، محبت اہل بیت، قرآن میں آیات دیکھیں. یہ سارے موضوع اسی طرح بنیں گے اور آیات اس سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں اس کو پہلے آپ کو جمع کرنا پڑے گا. پھر اس آیات کی تفسیر میں جانا پڑے گا. جو 4 تفسیریں میں نے بیان کی اگر آپ چاروں دیکھیں گی تو آپ کی مجلس میں میٹر بہت ہوگا. ہر آیت کے اندر تفسیر صافی میں بھی میٹر ملے گا، تفسیر نمونہ میں بھی آپ کو میٹر ملے گا. ہر آیت کے تفسیر میں آپ کو سوال کا جواب ملے گا اور آپ آگے گفتگو کیسے بیان کر سکتی وہ بھی آپ کو انہی تفسیر کے اندر ملے گا. موقع یعنی اس بات کو کیسے آگے بڑھانا ہے. تو ابھی ہم وقفہ کرتے ہیں 10 منٹ کا. اس کے بعد تقریباً 6 بجے تک کلاس ہے. تو باقی کے جو 40 منٹ ہوں گے اس میں ہم ایک دو مجلسیں اور بتائیں گے کہ مجلسیں تیار کیسے ہوتی ہیں، اس کا مقدمہ کیسے بنتا ہے. پھر باقی آپ کو بھی یعنی ایک تفکر دیا جائے گا کہ آپ اس آیت کے ذہن میں سوچیں کہ اس آیت کے ذہن میں مجھے یہ حدیث اگر پڑھنی ہے تو یہ آیت کا انتخاب کیا تو میں 10 منٹ کا جو مقدمہ ہے وہ میں کیسے پڑھوں، وہ میں انشاءاللہ اگلے جلسے میں آپ کو بیان کروں. درود پڑھیں محمد و آل محمد.